बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. The mutual rivalry for piling up the good things of this world diverts you from the more serious things until ye visit the graves. But nay, ye soon shall know the reality. Again, ye soon shall know. Were ye to know with certainty of mind, ye would beware. Ye shall certainly see hellfire. Again, ye shall see it with certainty of sight. Then shall ye be questioned that day about the joy ye indulged in. Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا صار الله وابن صاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرذية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم
يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاتبا ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب صارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلمان لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب صاري مع إمام مهدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها
وأعظم رذيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا مئة مرة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين مئة مرة. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد والشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجدة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم
الحمد لله على عظيم رضيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام ماں کے مزار، سلام کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، چلا میں وعدہ نبھانے، چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، میری دین بچاؤں گا اے میرے نانا، میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے نانا، حسین جاتا ہے مرنے، حسین جاتا ہے مرنے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، میرے شریک سفر بن کے ساتھ چل اماں، سفر پہ جاتا ہوں کپڑے میرے بدل اماں، لباس خود سجا دے، لباس خود سجا دے، بدن پہ پھر ایک بار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے،
सलाम माँ के मज़ार। चला मैं वादा निभाने, चला मैं वादा निभाने, सलाम माँ के मज़ार। सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहू। برائے سلامتی امام زمانہ بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دکھیا کی یہ صدا ہے، اصغر کو چھوڑ جاؤ، دکھیا کی یہ صدا ہے، اصغر کو چھوڑ جاؤ، یہ میرا لاڈلا ہے، یہ میرا لاڈلا ہے، اصغر کو چھوڑ جاؤ، ہے دکھیا کی یہ صدا ہے، ایسے چھڑاؤ دامن، یہ حوصلہ نہیں ہے، آغوش میری بابا یہ چھوڑتا نہیں ہے، بیٹی کی التجا ہے، بیٹی کی التجا ہے، اصغر کو چھوڑ جاؤ، ہے دکھیا کی یہ صدا ہے، جیسے کہ دے رہا ہے مجھ کو صدائے اصغر، کیوں لگ رہا ہے اس نے آنا نہیں پلٹ کر، یہ دل تڑپ رہا ہے، یہ دل تڑپ رہا ہے، اصغر کو چھوڑ جاؤ، ہائے دکھیا کی یہ صدا ہے، اور بابا لہو کی پیاسی فوج ہے دشمنوں کی، جس سمت جا رہی ہو نگڑی ہے ظالموں کی، بابا وہ کربلا ہے، بابا وہ کربلا ہے، اصغر کو چھوڑ جاؤ،
है दुखिया की ये सदा है एक दश्त नैनवा है मैं ख्वाब देखती हूँ नन्ना सा एक गला है मैं ख्वाब देखती हूँ एक तीर होए मला है एक तीर होए मला है असग़े को छोड़ जाओ है दुखिया कि ये सदा है इससे बिछड़ के बोलो हम शेर क्या करेगी मुझ नातवा को बार तन्हाई मार देगी मेरे दर्द की दवा है मेरे दर्द की दवा है असग़े को छोड़ जाओ हाय दुखिया कि ये सदा है रो रो के पढ़ रही है जो फातिमा ये नोहा है असल में ये गिरिया सज्जाद के कलम का दोनों की ये इल्तिजा है दोनों की इल्तिजा है असग़े को छोड़ जाओ हाय दुखिया कि ये सदा है असग़े को छोड़ जाओ हाय दुखिया कि ये सदा है पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر خاک پر نیند آئے
گی کیوں کر. گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر. بھاگ گئی تیری صورت زمیں کو، لے لیا مجھ سے تجھ نازنی کو. یہ نہ سمجھی کہ روئے گی مادر. گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر. قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر. گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر. سورہ فاتحہ نذر شہدائے کربلا و اسیران کربلا. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گہوارے سے حسین جو اصغر کو لے چلے، ہاتھوں پہ رکھ کے فدیہ داور کو لے چلے. بادل میں شام کے ماہ انور کو لے چلے. چلائی ماں کہاں میرے دل بر کو لے چلے. فارغ ابھی نہیں ہوئی اکبر کے داغ سے، کچھ روشنی ہے گھر میں میرے اس چراغ سے. کچھ روشنی ہے گھر میں میرے اس چراغ سے. للہ میرے گل کو نہ خاروں میں لے کے جاؤ، ننھی سی جان کو نہ ہزاروں میں لے کے جاؤ. ایک مورنا توا کو نہ ماروں میں لے کے جاؤ. بے شیر کو نہ تیغ کی دھاروں میں لے کے جاؤ. جنگل میں لے نہ جاؤ یہ نازوں کا پالا ہے، میں نے انہیں ابھی نہیں گھر سے نکالا ہے. میں نے انہیں ابھی نہیں گھر سے نکالا ہے. جھولے سے کیوں اٹھایا کہ دکھتا ہے میرا دل، سوتے سے کیوں جگا لیا دکھتا ہے میرا دل. چادر میں کیوں چھپا لیا دکھتا ہے میرا دل. ہر سینے سے کیوں لگا لیا دکھتا ہے میرا دل. وسواس مجھ کو آتا ہے کیا دیکھتے ہیں آپ، کیوں بار بار اس کا گلا دیکھتے ہیں آپ. بانوں کے اس بیان سے گھبرائے شاہدی، آخر قریب فوج کے لے آئے شاہدی.
بچے کو رکھ کے ہاتھوں پہ چلائے شاہدی، یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے شاہدی، کچھ تو خیال چاہیے ننھی سی جان کا، بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا، بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا، یہ سن کے حرملا نے اٹھایا کمان کو، تاکا خطا شوان ننھی سی جان کو، مارا خزنگ شاہ کے ابرو کمان کو، ہے مٹایا بانوں کے نام و نشان کو، چلائی موت ہائے نا تجھ کو امان دی، بچے نے سہم کے ہاتھوں پہ جان دی، بچے نے سہم کے ہاتھوں پہ جان دی، گہوارے سے حسین جو لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ثم السلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الاجمعین الی یوم الدین، صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So the ayah we've been looking at is from Surah At-Teen, where Allah subhanahu wa ta'ala says, indeed, certainly, definitely, we have created the human being in the most excellent form. And the idea is for the human being to reach his or her full potential. And we've been looking at the story of the mouse and the frog. And yesterday,
We talked about how they should have tied their string, that long string, that was a longing string that got so entangled. They should have tied that string to the Quran. Well, continuing with that, let's go back to this story and have another aspect of it. The mouse, if we look at her whole self-worth, it revolved around her being able to lure the frog to be near her, to make the spiritual aspect of the frog into an earthly, worldly aspect. So that's what she wanted to do. Her whole life revolved around the world. She didn't see beyond that, and she wanted to pull the frog there. And that's exactly what we do with our bodies, or rather with our physical existence. We tend to think everything revolves around that. The frog was too attracted or too distracted by the mouse, and you know what? It's quite easily done. He didn't pay attention to divine success or to his self-worth according to divinity. So he didn't pay attention to it. And when he was dangling, that means when he was literally at death, when death pulled her up and he was dangled with her, that's when he thought, oh my goodness, he lamented. And that's not where we want to be. So today I'd like to start off first by continuing from yesterday in a little bit and looking about how the Prophet taught this divine way of life, divine success through the Quran, by which we could reach our full potential. And the Quraysh historically rejected the message because it would take them away from their comfort zone. And we're not too far away from that. When something sort of takes us away from what we're comfortable in, it's quite difficult to move away. So let's look at what the Quraysh did, because history is always a lesson for us to go ahead with. So for example, the Quran propagates equality to all human beings. We all know that. There is no one better than the other. But the most honored in the eyes of Allah is the one who is the most God conscious. So if we look at Surah number 49, ayah 13, look at what Allah says. He says, Ya ayyuhan nas, O human beings, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Indeed, we have created you from one man and one woman. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. And then we have made you into tribes and communities so that within diversity you may be able to recognize each other. And then he says, Inna akramakum indallahi atqakum. The most honored of you with Allah is the one who is the most God conscious. Inna Allah alimun khabir. And Allah has all knowledge. He is all knowing, all aware. Right? Now, what was the second reason why they didn't want to follow divine success, or why they didn't want to follow the Quran? The second reason was that they followed their father's way of life. So they wanted to carry on a tradition. Traditions are not bad, but if they're not allowing us to progress, then we've got to learn how to change them. So let's look at Surah number 31, Surah Al-Luqman, ayah 21. وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ, when they are told, اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, follow that which has been revealed to you. Now there's a difference. We have two things. We have ittiba and ita'a. Ita'a is the bare minimum. You know, when you say Atiullah wa Atiur Rasul, ittiba is literally if somebody was walking on the sand in left footprints and you put your footprints in exactly where they left their footprints. That's ittiba. So when they're told, follow, precisely follow what has been revealed to you, qalu, they say, bal nattabi'u ma wajadna alayhi abana. They said, we follow that which we found our fathers doing. أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ. And Allah says, it is as though shaitan is calling them to a painful punishment. We find it very hard to change as well. Maybe this lockdown, maybe this shielding, or maybe this staying at home, protecting ourselves at home, may give us a chance to ponder over some of the things we do at our centers. I believe very strongly that a center which is based on the teachings of the Prophet must also serve food that is based on the teaching of the Prophet. But we insist on food that is unhealthy. Surely that cannot be the way of the Prophet. The way of the Prophet is different. It is full of rahmah. Let's give an example. I'm leaving the mosque, for example, or the center, or wherever you go to, and I'm getting late. So I push and I shout for my shoes, not taking account of the young and the old. These are all little things. We notice them in all our centers. For example, let's take the Amal of Ashura or any other Amal.
We tend to find our place. This is my place. I came here first. This is my, chador. These are my books. And I don't care who comes in, but I'm not going to budge from my place. Surely these are not ways of the Prophet. Surely there's a different way when we enter into the Imambara, for example. Once we get in, we have a certain place, really. When Imam Sadiq teaches us that when you enter a majlis, and a majlis is a place of seating, it's the first person sits at the front and it moves back like that, unless of course you have a difficulty and you have to sit on a chair or something that needs some support. But these are things that we could understand, that we could do. We've been doing them for so long that they become entrenched in us. And that's exactly what the Quraysh did. So we're following that which our fathers are following. We're not going to change. And the third thing they had an objection to was that why was the Quran revealed to a man who was an orphan, who didn't have much wealth, or any wealth for that matter? They just couldn't understand that. Somebody who was, in their minds, was lowly as such. So they said, the Quran says it as well. So let's look, Surah number 43, ayah 31. وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنِ. Why was not this Quran sent down to عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ, to the man of importance in the two towns? So they thought somebody with a status that they thought was divine success should be the person that the Quran should be revealed to. Now let's look at our excuses. I look at myself first. Our excuse is not to study the Quran. The first one, we say it's in Arabic. We can't study it. But my goodness, we have translations in absolutely every language. The second excuse we make is it's so difficult. It's really, really difficult. We're not trying hard enough. Quran in Surah Al-Qamar says, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. We have made, and it says it 4 times, we have made the Quran easy to internalize. Is there anybody who will put in even a tiny bit of effort into it? We say, I'm too busy. Really? Well, lockdown has taught us, however busy you were, you made time, because life was so precious. Well, the afterlife is just as precious, if not more. So we've got to make time. Or we say, well, I'll learn when I retire. Well, God gave us early retirement. So we have time now. I don't know where to start. Yesterday we went through a whole series of where to start. Pick on anyone. Because start where you want to start. But you got to start somewhere. And then obviously the same excuse that the Quraysh had. We've always done it this way. We've just read it this way and this is how it's going to be. Well, then it's going to be very difficult to change. Sometimes we need a little bit of discomfort to be able to change. We really do. And maybe this virus, however awful it might be, maybe it's taught us some lessons. So I'm going to give you an example of a story that I read somewhere. So the stimulus for a lobster, lobster to grow and cast off its old shell is that it feels uncomfortable. A lobster changes its shells. So when it gets uncomfortable, it changes. That's its stimulus. That's what happens when it takes its old shelf off and it grows another one, because it's outgrown that shell, right? Now, this particular speaker says that if lobsters had doctors, they would never grow. Because as soon as the lobster felt uncomfortable, it would go to the doctor would give him Valium or some other medication to feel fine. Times of stress, times of difficulties are also times that are signals for growth. If we use adversity properly, then we can grow through the adversity. How we choose to deal with it is literally determines how we cast out our old shells, our old character, and we come out different. It's really, really important. Another story that might just, sometimes stories help. Quran uses stories to be able to teach us. So let's see what might help. There was a king who was gifted with 2 magnificent eagles, and he employed the best eagle trainer in the land. Well, one of the eagles was soon soaring into the skies. However, the other one refused to fly. Just sat on the branch. He just refused to fly. Weeks passed and he still sat on the branch. He looked longingly at his partner with his wings outstretched, flying in the skies. He wanted to fly as well. Very often when somebody reads Quran, when somebody is talking about Quran, we want to do that too. We want to be able to do that. And we look longingly. The king got really worried.
So he asked all the bird experts from all over the world and said, well, my eagle's not flying, can you please help? Exasperated when nobody could help, he told his ministers, do you know anybody locally who is in touch with nature? And the next morning, when he looked out, both the eagles were flying, and he had to find out who did it. And they said it's a local farmer. So the king summoned the farmer and asked what technique he'd used. Simple, said the farmer. I just cut the branch off, and the eagle was forced to fly. Often in life, we just don't want to change, and we have to move out of our comfort zones to change. And this is what this virus has done. It has taken us out of our comfort zone. It's made us rethink our lives. So today's focus really is, like I said, the mouse's self-worth revolved around her being able to lure the frog. The frog got distracted by the mouse. So we're going to look at self-worth, but first this beautiful, absolutely beautiful dua from Imam Ali when he says, Ilahi, oh my God, kafa bi izzan, it is enough pride, it is sufficient pride, an akuna laka abdan, that I am your slave. And then he says, wa kafa bi fakhran, and it is sufficient honor, same pride but here honor, and takuna li rabban, that you are my master. And then the most favorite part, anta kama uhib, you are exactly as I would love you to be. If I had to choose a Rabb and I had to design him, it would be you, my master. But then you say, faj'alni kama tahib, make me as you would love me to be. So how would divinity, what is divine success? What does divine success look like? How is it? So first of all, how do I measure my self-worth? How do we measure our self-worth? Let's look at some of the things that all of us maybe are subject to. The first one is who we are surrounded by. Generally rubbing shoulders with celebrities as such. Having a busy social calendar, or the love of my life, or how much praise you get. Does that determine how good I feel? As a wonderful story of Luqman and his son, which you all know, but repetition is good. I guess today is a day of stories. When Luqman and his son are going about, and Luqman wants to teach his son a lesson, and they have one donkey. And the father is riding the donkey, and the son is walking behind. As they go through a town or a village, people say, oh my God, how selfish this father is, making his son walk. So they swap places, and people say, oh my goodness, how disrespectful this son is, making his father walk behind the donkey. So both of them get on the donkey, and people say how cruel they are. How cruel can they be that they're both riding a donkey? How cruel to the animal. So then they get off and they carry the donkey, and they say, how foolish. How foolish these people. They've got a donkey, they're not riding it, and they're carrying it. So Luqman wanted to prove to his son that self-worth is not based by what you're surrounded by, who you're surrounded by, or what people say as such, or how much praise you get. So that's out of the window. Is self-worth based on what you do? If I based my self-worth on a job title, it's a bit risky. Health, economic downturns, and an unexpected shift like the coronavirus, it causes a major identity crisis. Makes us think, who am I really? What about wealth? Is my self-worth based on my wealth? Well, the size of the bank account and expensive possessions, I'm not quite sure whether that works. We all know about Qarun. Allah says He describes the wealth of Qarun. Surah Al-Qasas, Surah number 28, ayah 76. He says, we gave him treasures, the gates alone to which were a heavy weight, or the keys of the gates alone, to a party of strong men. Even, they got exhausted. Can you imagine? And then what happened to him? He had a melodious voice when he was reciting the Torah, but with all this wealth, he completely forgot all about it. He just left the Torah. He left all that to one side because he was busy managing his wealth. Well, wealth is not going to stay. And that's not going to leave a lasting, successful self-worth. What about how you look? And the media fuels this notion. How are you going to look in a particular way? And that's not going to last forever. It's a bit catastrophic when it goes. It's quite difficult.
What about accomplishments? Is my self-worth based on my accomplishments? If they're not attached to the akhirah, then if I spent my whole house building, my whole life building a house on a shaky foundation, then that's not going to maintain success all the time as well. So how do I make sure that my self-worth is right? And what does the divinity look at me? Or how does divinity look at success for me? So the first thing is, مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ. So go start off by saying, whoever has recognized himself has recognized his Rabb. And nothing that is connected to divinity is insignificant. So the first thing to do is to look at myself and see, everything I do, does it connect to divinity? Remember in Surah Al-Zilzal it says, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. If I were to do even a tiny bit of good, and it's connected to divinity, it's going to be good. You've all heard the story of the ink, the fly on the inkwell. So one of the scholars, with his friend, made a pact, and they said, well, whoever dies first will come in the other person's dream and tell them what it's like down there. So when one of them dies, one of the scholar dies, and when he dies, the friend doesn't see him for a long time. And after a long time, he comes in his dream, and the friend's saying, where were you? We promised, you said you would come. And he said, well, things down here are not very good. It's quite difficult. You have to be accountable. So he said, well, what happened? Tell me. So he said, well, they said, what did you bring back? What did you do in the world? What was your legacy? How did you fare in the world? And he said, I listed all the books I wrote, and I listed everything I did. And they said, well, on your book covers, what did it say? He said, my name. He said, well, until Qiyamah, people will give you the reward for that. But what did you do that was exclusively for Allah? And he said, I couldn't think. I didn't know. I just didn't know. And they said, don't worry, we'll tell you what you did. He said, one day you were writing your books. And you can imagine scholars of that time taking their ink and their pen and dipping it in their ink and writing. He said, you were writing, and a fly sat on your inkwell. And the fly was drinking water from the inkwell. And you were about to, shoo the fly off. But you thought, no, this is God's creation. Let him drink some water. And you allowed him to drink, and then he flew off himself. And you did that solely for the pleasure of Allah, because he was Allah's creation, and Allah has accepted that. Can you imagine? It's this tiny things, nothing connected to him is lost. Look at what the Prophet says. He says, if you knew Allah as he ought to be known, you would walk on the seas, and the mountains would move at your call. So we're going to look at what is a divinely successful person. What does self-worth rely on? And it's completely different from all the things that we might think self-worth or success is all about. So the surah that the companions of the Prophet, whenever they met, whenever they left each other, they would recite Surah Al-Asr. So what does Surah Al-Asr say? First of all, it's a Makki surah. It's surah number 103. And if we will look at the focus, which I've been mentioning yesterday as well, every surah has a focus. And this surah says that the focus is success as defined by divinity and successful time management. Because here Allah says, Bismillahir Rahmanir Rahim, wal Asr. I swear by that which squeezes, and that's time. See, asir is juice. So that which squeezes, the time of Asr is like the day is being squeezed into the night, right? So he says, I swear by time. So the object of the oath is time, which is in essence, every breath is moving us. It's squeezing us from the world to the hereafter, from the dunya to the akhirah. Time is the greatest evidence of loss and witness of our life's work as such. Okay, so wal asr, I swear by time. Innal insana lafi khusr. Indeed, the human being is at loss. By extension, it means that if I don't have successful time management, then I'm at loss. If I do not utilize this time, remember, king and pauper have been given exactly the same amount of time. If I don't utilize it rightly, then I'm at loss. True loss is that which cannot be regained. So time cannot be regained. The past cannot be regained.
So he says, you're at loss. So, Ya Allah, what is success? It's actually a surah of success. He says there are 4 components, and all these components really are not either or, because there's a wa in between. The Arabic language, wa is and. So the wa in between denotes that all the conditions are necessary for success. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, except those who believe. We'll look at each one in a minute. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. So that's what our self-worth is based on. So let's look at each bit. So the first one, the first habit of a successful person as described by divinity is belief in divinity. Believing that success in life is reaching one's full potential by following the instructions of the Creator. And we don't know these instructions unless we understand his book and those who taught it, the Quran and the Masumin. In other words, Q Hussein. That's what is necessary. Knowing that you can't predict the outcome, but can only do your best and then hand it over to him. That's belief. Taking care of oneself comes first. Remember Syeda Zainab, when asked by Yazid in the court, in his court, when he said, how did you find this event? She says, Ma ra'aytu illa jamila. I saw nothing but beauty. Can you imagine describing that after seeing everybody murdered on the plains of Karbala? That family of hers, after being dragged through, wearing chains and tied to those camels and all the rest of it, and brought in front of Yazid like that. Yet she says, I saw nothing but beauty. That is belief, knowing I followed my Creator, I've done my best, and I know that the outcome is going to be awesome. Right? So that's belief. Second, it should manifest itself. How? وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, in serving his creation. Amal is a conscious action. Salah, when you say amilus salihat, amal conscious action. Salah is to mend. The correct good action is the one whose consequences are good as well. Therefore, amilus salihat, if you were to describe it, and I know loosely we say good deeds, but in essence, amilus salihat are those deeds that make one good, to mend what is broken, to be able to heal, to leave the world a better place than the one in which we were born into. That means many, many small moments of positive interaction with others. Leaving that positive feeling with somebody else. That is Amilus Salihat. Making somebody feel better. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, counseling others to patience and truth, or to truth and patience. Tawasi is to counsel someone to do something good. The truth is often not comfortable, but the ability here is to lovingly counsel someone to do the right thing in order to assist them to reach their full potential. Sabr, besides patience, is the commitment to persevere and hang on, to maintain consistency in ease and difficulty, and to assist others in that difficulty. My goodness, that's what it's talking about. To make it easier, not to tell them to give up, not to say bichari, but to be able to help, to be able to be there for them. There's a wonderful Nigerian proverb which says, it takes a village to raise a child, and it's very appropriate. It's being together as a community, in lockdown or away from lockdown, to be at the end of a line for someone. That's what it's all about. And the same philosophy should work, whether you're a king or a slave. Now let's go to Karbala and see, my goodness, their self-worth teaches us so much. And today we look at the life of Hazrat Qasim. My goodness. So Hazrat Qasim is the son of Imam Hassan. Okay, an amazing personality. A young man, really, really young boy. We're told in Karbala he was about 11 years old. That's what we're told. Before I go talk about him, there are 4 sons of Imam Hassan in Karbala. There was Abu Bakr, there was Abdullah, there was Hassan Muthanna, and there was Qasim. And in the past, we used to mix up Hassan Muthanna and Qasim, because we used to do this Mendi, or we used to say he was married. Or let's just talk a little bit about Hassan Muthanna, so we know who he was. So Hassan Muthanna was married to Fatima, who was the daughter of Imam Hussein, who was in Medina. Now he fought on the day of Karbala. He was there, but they left him for dead. He was unconscious. He was presumed dead. So he opens his eyes on the 11th. Now Asma is related to Khala, and she's the mother of
Hassan Muthanna. So Asma was a soldier in the army of Yazid, and he takes Hassan Muthanna to Kufa, looks after him until he gets better, and then he returned to Medina. His title is Tabatab, and from him comes the family of Tabatabai. So because history happened a long time ago and people read differently, they mixed Qasim with Hassan Muthanna. Okay, so Qasim here is young. His mom is called Ramla. She's known as Farwa. She's from the Banu Hashim, right? On the night of Ashura, when the names of the Shuhada are read out, this little 11-year-old can't see his name. So he comes to Imam Hussein and he says, what about me? Imam said, Qasim, how do you view death? And look at his words, they stick. He said, for me, death in the way of Allah is sweeter than honey. The next day, his mom says, Qasim, you have to go. You have to go to the battlefield. So he keeps on going to Imam Hussein for permission to fight. He wasn't given that permission. You're too young, Qasim. No. Qasim sits outside the tent, dejected. His mom says, what are you doing here? Weren't you supposed to go and ask for permission? Weren't you supposed to go fight? And he says, he's not letting me go. Mom gives him a letter. And this letter was from Imam Hassan. And in the letter, when Imam reads it, he weeps. He says, Hussein, I will be not there in your time of need. Accept my Qasim from me. With tears in his eyes. Imam looks at him, for he's like his brother. And he dresses him as a soldier, just to sit it on in Muhammad. And he sends him out to the battlefield. Qasim fights a formidable fight. We're told there is one Azraq Shami who wants to attack him, but Qasim is able to combat with him as well. Humayd ibn Muslim writes, there was one Amra ibn Sa'ad Azdi who says, I will attack this child. And Humayd tells him, what has this child done to you? Qasim is surrounded and he is hit by Azdi. When he's hit by Azdi, he puts his arms around the neck of the horse, and the horse, struggling, or in other words, in the confusion, runs towards the enemy lines. Imam rushes. They say Imam rushes to the battlefield like an eagle. He rushes there and he lifts his sword to attack Azdi, who screams. When he screams in that confusion again, the horse just throws Qasim off. Qasim falls and he is trampled by horses from both sides. When the dust settles, Imam sees the child on the ground, his toes scratching the ground, and he's calling out to his uncle. Imam says, you called out for help and I can't help you. The scratching stops. Imam carries him back to the tents and places him near Akbar. He puts his hands on both their chests and says, Ya Rabbal Alameen, Hussein today is deprived of his sons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Let us pray to Allah subhanahu wa ta'ala to grant us the tawfiq to be able to see our self-worth when it's connected to divinity and divinity alone. May He give us the tawfiq to be able to value our time and have proper time management. Let us pray to Allah subhanahu wa ta'ala, giving the name of Hazrat Qasim, or the wasila of Hazrat Qasim, to give shafa to all those who are ill and all those who are in trouble. Ya Allah, we also pray or give you wasilas that whoever is present here, Ya Allah, please fulfill their hajats. وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Let us end with a dua for protection. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وأبناهما والفاطمة. جزاكم الله خير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد الفرقان الحميد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قرآن اور وارث قرآن، اس موضوع کی ذیل میں مسلسل ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ قدیم بوستان زہرا لیڈیز خواتین نے جس عشرۂ مجالس کو منعقد کیا ہے، آج اس عنوان کے تحت اس عشرۂ مجالس کی چھٹی مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ قرآن اور وارث قرآن حدیث الثقلین ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اگر کسی کو اللہ تک پہنچنا ہے، کسی کو تقرب الہی حاصل کرنا ہے، رسول کی بارگاہ میں کوئی مقام حاصل کرنا ہے، تو اللہ قرآن اور وارث قرآن کے اور کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ اور یہ دو بھی اگر الگ تھام لیے جائیں کہ قرآن سے متمسک ہوں اور اہل بیت کو چھوڑ دیں، اور اہل بیت کے در پہ آ جائیں اور قرآن چھوڑ دیں، یہ ممکن نہیں کہ انسان کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ حدیث ثقلین ہمیں یہی پیغام دیتی ہے، اور یہی ہمارا موضوع ہے اس عشرۂ مجالس میں، جس کی چھٹی مجلس آپ کی خدمت میں گوشے گزار ہے۔ ابتدا کرتی ہوں مجلس کی ابتدا کرتی ہوں اللہ کے اس پاک نام سے، اس کی حمد و ثنا سے، کہ مستعار لیتی ہوں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ امام کی اس مناجات کے کہ جو نماز جعفر تیار کے بعد پڑھنے والی دعا، کہ جس کو پڑھ کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت بھی جب مشکلوں میں گھرتے ہیں تو ہم نماز جعفر تیار پڑھ کے اس مناجات کو پڑھتے ہیں اور اللہ سے اپنی حاجات کو طلب کرتے ہیں، مصیبتوں پریشانیوں کو دور ہونے کی دعا کرتے ہیں۔
تو پروردگار ہمیں اس کی برکت سے مصیبتوں بلاؤں پریشانیوں سے نکال لیتا ہے۔ عظیم الشان یہ دعا ہے جسے چھٹے امام علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے اس کو نقل کیا ہے، شیخ کلینی نے بھی اس کو سید مدائنی سے روایت کیا ہے، اور یہ آپ کو دعاؤں کی کتابوں میں مفاتیح میں بھی ملے گی، اس کے علاوہ مختلف تعقیبات کی کتابوں میں بھی آپ کو یہ دعا ملے گی۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہی وہ راستہ ہے جو توحید کی معرفت کا راستہ ہے۔ اگر پہچاننا ہے اللہ کی ذات کو، توحید کو سمجھنا ہے، تو اسی در پر آؤ، یہیں سے صحیح توحید سمجھنے کو ملتی ہے۔ اتنی خوبصورت انداز میں ہمارے ائمہ نے توحید کو بیان کیا ہے اپنی مناجات میں، اپنی دعاؤں میں۔ دعائے مشلول دیکھیں، دعائے کمیل دیکھیں، صحیفہ سجادیہ کا سجا ہوا گلدستہ دیکھیں، دعاؤں سے سجی ہوئی ہے اہل بیت اطہار کی بارگاہ۔ اتنی خوبصورت مزین ہے کہ جو اس دسترخوان پر آ جائے، جو اس بارگاہ میں آ جائے، خود تو اللہ سے رابطے میں ہے ہی، جو اس بارگاہ میں آ جاتا ہے اسے بھی اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی خوبصورت دعا سے چھٹا جملہ آج اس چھٹی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، اور مجلس کا آغاز کرتی ہوں امام کی اس خوبصورت دعا سے، امام کے ان الفاظ کو مستعار لے کے۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے۔ دیکھیں اب یہ جو جملے ہیں آگے سے مناجات کے، اس پہ غور کیجیے گا۔ اہل بیت اطہار ہمیں وہ ادب اور وہ معرفت دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، کہ یعنی دعا اس طرح بھی مانگی جا سکتی ہے۔ We never think کہ ان چیزوں کا بھی واسطہ دیا جا سکتا ہے، یعنی جہاں عقل انسانی پہنچ نہیں سکتی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں؟ ہم بس بہت اگر واسطہ دے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تیری عزت کا واسطہ، تو رحمان و رحیم ہے، رحم کر دے، مالک ہے، کریم ہے، عظیم ہے، بس یہاں تک ہمارا ذہن جاتا ہے۔ یا بحق محمد و آل محمد، بے شک ان کا واسطہ اتنا بڑا ہے کہ پروردگار عالم عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اتنی خوبصورت انداز میں چلے امام علیہ السلام سکھا رہے ہیں کہ دعا مانگو تو کس طرح مانگو۔ ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم محمد و آل محمد کے واسطے سے مانگتے ہیں، جب یہ دعا مانگتے ہیں تو یہ کس کا واسطہ دیتے ہیں؟ یہ آپ کی خدمت میں آج مجھے پیش کرنا ہے، یعنی ادب دعا۔ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انی اسألک بمقاعد العز والعرش، یعنی بار الہ میں تیری حمد کرتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے عرش کی عزت کے واسطے، عرش کے واسطے نہیں، عرش کی عزت کے واسطے، یعنی there are two different things۔ عرش ہے، اللہ کی کرسی ہے جس کا ذکر ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، آیت الکرسی میں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اور عرش ایک الگ چیز ہے۔ اس سے پہلے بھی مجلس میں نے ذکر کیا تھا کہ کرسی سے مراد، اگر ہم وارث قرآن سے پوچھیں کہ اس آیت الکرسی کی تفسیر کیا ہے، تو ہمیں ائمہ اطہار بتاتے ہیں کہ کرسی سے مراد فزیکل کوئی کرسی نہیں ہے کہ رکھی ہوئی ہے اور خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ تشریف فرمائے۔ اللہ جسم و جسمانیت سے آری ہے، ایسا نہیں ہے کہ آیت الکرسی سے مراد کوئی کرسی ہے جس پہ وہ براجمان ہے، جیسی تفسیر دوسرے مذاہب میں، دوسرے جو فرقے ہیں انہوں نے کی ہے۔ مکتب تشیع جو وارث قرآن کے در سے قرآن کو سیکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام نے سکھایا کہ کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے جس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح عرش ہے جو اللہ کا تھرون ہے، اس پہ ہم نے کل ذکر کیا تھا۔ کل کی مجلس سے اگر میں آج کی اپنی اس گفتگو کو مربوط کروں کہ اللہ کا عرش کیونکہ پانی پر تھا، اس لیے ایک قدرت کی نشانی ہے، آج بھی پانی
قدرت کی نشانی ہے جو ہمیں کنیکٹ کرتا ہے, ہمیں انر پیس دیتا ہے, ٹرینکویلٹی دیتا ہے. آج بھی جب انسان پانی کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنے غموں کو بلا دیتا ہے. اور پھر میں نے میزان الحکمہ کی حدیث بھی کل امام علی علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی, پانی کے قریب جانے کے حوالے سے اور غم سے, رنج سے دور ہونے کے حوالے سے. آج کس نئے انداز سے اہل بیت ہمیں, وارث قرآن ہمیں اللہ سے توسل کرنا سکھا رہے ہیں. فرماتے ہیں واسطہ دیتا ہوں, میری دعا کو قبول کر لے. واسطہ دیتا ہوں کس کی؟ عرش کی عزت کا واسطہ. یعنی ایک عرش ہے اور پھر اب اس کی عزت بھی ہے. اب اگر ہم دیکھیں مجھ ناچیز نے اپنے قلیل علم سے جب کتابوں میں عرش کی عزت کو ڈھونڈا تو مجھے مختلف انداز سے عرش کی عزت نظر آئی, جس میں سے 4 عزتیں مجھے عرش کی ملتی ہیں, بلکہ 5ویں عزت بھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی آج. 5 قسم کی عزتیں عرش کی ہمیں دکھائی دیتی ہیں. پہلی عزت کون سی ہے؟ پہلی عزت عرش کی یہ ہے کہ وہ جو لامکاں ہے, وہ جو لازمہ ہے, جو جسم و جسمانیت سے آری ہے, وہ کہہ رہا, جو ہر جگہ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے پانا چاہتے ہو, جاننا چاہتے ہو کہ میرا پتہ کیا ہے, میرا مقام کیا ہے, وہ عرش ہے. یعنی جسے جو ہر جگہ ہے, جب وہ کسی جگہ کو اپنا مقام کہہ رہا ہے, اپنا تخت کہہ رہا ہے, وہ عرش ہے. پہلی عزت ہے عرش کی. عرش کے دروازے کھلتے ہیں شب جمعہ بالخصوص, اور اس میں سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا نے میرے نور سے عرش کو پیدا کیا. یہ دوسری عزت ہے, یہ دوسری عزت ہے عرش کی. پہلی عزت کہ جو لامکاں ہے, لازمہ ہے, وہ کہہ رہا ہے میرا پتہ عرش ہے. دوسری عزت خدا نے میرے نور سے عرش کو پیدا کیا. اور جلوہ نور میں یہ حدیث موجود ہے کہ پروردگار عالم نے جب کچھ نہ تھا, جب کچھ تھا ہی نہیں تو کس سے خلق کرتا, جب کچھ نہ تھا تو اللہ نے اپنے نور سے اولنا ما خلق النوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. تو عرش کی ایک عزت یہ بھی ہے کہ اس کے نور کہ پروردگار عالم نے, خدا نے میرے نور سے عرش کو پیدا کیا. پروردگار عالم نے عرش کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس سے پیدا کیا. تیسری عزت عرش کی, شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت اسرافیل اور حضرت جبرائیل میں گفتگو ہو رہی تھی, اور حضرت اسرافیل نے کہا کہ میرا رتبہ تم سے بلند ہے, میں تم سے زیادہ جو ہوں وہ اہمیت رکھتا ہوں, عزت رکھتا ہوں. کس سے؟ حضرت جبرائیل سے. کیوں؟ کیا ریزننگ دی انہوں نے؟ اس لیے کہ میں ان 8 فرشتوں میں سے ہوں جنہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے. عرش کی عزت ہے کہ اس کو جو نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے خلق کیا, اسے جو اٹھا لے وہ بھی ناز کر رہا ہے ایک ملک دوسرے ملک پر کہ میں وہ ہوں جو عرش کو اٹھاتا ہوں. 8 وہ فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کے, اور میں وہ ہوں اس میں سے ایک جو میں عرش کو اٹھاتا ہوں, اور میں وہ فرشتہ ہوں جو قیامت کا سود پھونکے گا. اور حضرت جبرائیل کا بہت ہی خوبصورت جواب, حضرت جبرائیل نے کہا نہیں, میں تم سے افضل ہوں کیونکہ میں امین وحی ہوں, میں در سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا غلام ہوں, میں وہ ہوں جو وحی لے کر جاتا ہے. اس کے علاوہ اپنے اور مزید کام بتائے کہ چاند گرہن جو اکلپس ہوتے ہیں, چاند گرہن, سولر اکلپس, لیونر اکلپس, میری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے کہ سب چیز اسموتھلی رن ہو. چاند گرہن, سورج گرہن, یہ سب میرے ذمہ ہے, میں تم سے زیادہ افضل ہوں. یہ معاملہ اتنا بڑا کہ بارگاہ پروردگار عالم میں پیش کر دیا گیا. آواز قدرت آئی کہ اپنے پر فخر و مباحت نہ کرو, اپنے پہ فخر و مباحت نہ کرو, اس لیے کہ میں پروردگار عالم اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایسوں کو بھی پیدا کیا ہے جن کا رتبہ تم سے کہیں بلند ہے. انہوں نے کہا وہ کون سی مخلوق ہے؟ ابھی تو صرف فخر کر رہے تھے نا کہ میں وہی لے کر جانے والا ہوں,
ابھی تو اللہ یہ کام دے گا، یہ وہی پہنچانی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا پیغام جن کو پہنچانے والے ہیں وہ کون عظیم الشان ہستیاں ہیں۔ پروردگار عالم نے حجاب نور کو ہٹایا، حجاب غیبت سے ان انوار کو عرش پر بلند کر دیا۔ یہ ہے عرش کی عزت کہ عرش پہ بلند ہوئے وہ نور، چمک رہے تھے وہ نور، اور ان کے نیچے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والعلی و فاطمہ والحسن والحسین خیر خلق اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یعنی کوئی نہیں اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کہ جو معبود حقیقی ہے، محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور علی و فاطمہ و حسن و حسین خیر خلق اللہ، یعنی جتنی بھی کریشن ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، اس میں سب سے بہترین سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، بہترین یہ ہے، بہترین یہ ہستیاں ہیں۔ جیسے ہی عرش معلہ پہ یہ لکھا دیکھا، جیسے ہی عرش معلہ پہ جبرائیل نے یہ لکھا دیکھا، ایک مرتبہ اولو العزم فرشتہ گڑ گڑا کے رونے لگا، اور اس نے کہا پروردگار تجھے ان ہستیوں کی عظمت و بلندی کی قسم، ان کا خدمتگار مجھ جبرائیل کو بنا دے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے یہ سنا کہ آپ نے فرمایا اللہ نے جبرائیل کی دعا کو قبول کیا اور ہمارے اہل بیت میں جبرائیل کو شامل کر دیا۔ حدیث قصہ یاد ہے نا، جبرائیل کو شامل کر دیا اہل بیت میں، وہ درجہ دیا اور ہمارے گھر کے خدمتکاروں میں شمار کر لیا۔ کیا کہنا حضرت جبرائیل کی معرفت کا، جو جان لے ان کے مقام کو، جس نے عرش کی بلندی پہ نور پنجتن کو چمکتا ہوا دیکھا ہو، پھر جب وہ معرفت حاصل کر لے ان انوار کی تو پھر اس کا حال یہی ہوتا ہے جو حضرت جبرائیل کے قلب کی کیفیت ہوئی، جو حضرت جبرائیل کی اس نوری معرفت کی عالم میں دعا تھی۔ تو قول شاعر جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل میں ارمان نئے نئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایسے ہی نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کا جھولا جھلانے آتے تھے، اور آج تذکرہ کرنا ہے اس ایک کربلا کے شہید کا کہ جس کا جھولا کربلا میں جلا دیا گیا۔ قسم بخدا وہ جھولا بھی متبرک تھا، وہ مولود بھی متبرک تھا، جس کا جھولا جھلانے کے لیے جبرائیل امین نے دعا کی تھی، نوکری کی اور جھولا جھلایا کرتے تھے، اور یہ جھولا بھی متبرک تھا، وہ مولود بھی بڑا ہی متبرک تھا، وارث حسین، وارث حیدر کرار، 6 مہینے کا عباس، عکس حسین ابن علی ہے، علی اصغر۔ آج کا دن باب الحوائج کی بارگاہ میں ان سے توسل کرتے ہوئے اللہ سے جو مانگو، پاک پروردگار اس باب الحوائج کے صدقے عطا کر دیتا ہے۔ چوتھی عزت عرش کی کیا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہاں عرش کا ذکر ہو وہاں حسین کا ذکر کیسے نہیں ہوگا۔ چوتھی عزت عرش کی، اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک جملہ چھٹے امام کا، بارے لہاں عرش کی عزت کا واسطہ، میری یہ مشکل حل کر دیں۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے عرش کی عزت ہے کیا؟ مجھ جیسی ناچیز طالب علم جب دیکھنے بیٹھی تو 5 عزتیں عرش کی مل گئی مجھے، نہ جانے اور کتنے مخفی معانی اور باطن ہوں گے، یعنی ایک جملہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، اس کے کتنے 70,000 باطن ہوتے ہیں۔ چوتھی عزت کہا عرش کی عزت کیا ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عرش کی ایک بہت بڑی عرش کے لیے عزت ہے، حدیث رسول، عرش کے لیے یہ عزت ہے کہ جب معراج سے واپس لوٹے اور اصحاب گھیرے ہوئے بیٹھے تھے، سامنے سے امام حسین سید الشہداء تشریف لا رہے ہیں، جیسے ہی نانا نے نواسے کو دیکھا ایک مرتبہ آگے بڑھے
اپنی گفتگو کو چھوڑ دیا، اصحاب کے درمیان سے بلند ہوئے اور اس کے بعد فرماتے ہیں مرحبا مرحبا یا زین السماوات والارض، جیسے ہی یہ سنا خوش آمدید اے زمین و آسمان کی زینت، صحابہ سے رہا نہ گیا، اتنی عزت حسین کے لیے۔ ایک نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول خدا، آپ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی اور زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی آپ سے زیادہ، آپ سے بڑا مرتبہ ہوا نا یہ تو، کہ زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے۔ اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا میں تم سے کیا کہوں کہ میں نے عرش الہی پہ کیا دیکھا۔ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ عرش کے دائیں جانب اس کے پائے پر حسین کا نام لکھا ہے، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یعنی کہ امام حسین علیہ السلام سفینۃ النجات ہیں، عرش کے پائے پہ اللہ نے اختیار حسین ابن علی کو دے دیا یہ کہہ کے کہ یہ سفینۃ النجات ہیں، یہ مصباح الہدی ہیں جس کو عرش تک پہنچنا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے، آج سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا کیوں معلا ہے، ایک عرش معلا ہے، ایک کربلائے معلا ہے۔ یہاں سے زمین سے جس کو عرش تک کا سفر طے کرنا ہے وہ کربلا کے سفینے میں سوار ہو جائے، سفینۃ النجات مصباح الہدی کے علم کے پرچم کے نیچے آ جائے۔ حسین وہ بادشاہ ہے جو اس کی ہدایت کے چراغ سے فیضیاب ہو جائے، جو اپنے آپ کو اس نور سے متمسک کر لے، جو کربلائی بن جائے، جو حسینی بن جائے، وہ نجات پا جاتا ہے، ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اور اس کی ڈیسٹینیشن انشاءاللہ تعالی عرش مولا، یعنی تقرب الہی کی قریب ترین منزل تک، اللہ سے قریب ترین جو پہنچا دے وہ ہے حسین ابن علی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مقام امام حسین علیہ السلام کو دیا ہے۔ اور پانچویں چیز یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرش کی بلندیاں، صلی علی محمد وآل محمد، عرش کی بلندیاں دیکھیں، تقابل دیکھیں، زمین پہ جب فرش عزا بچھتا ہے تو عرش کی بلندیاں چھوڑ کے ملائکہ اس فرش حسین ابن علی پر آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ فرش عزائے حسینی یہ وہ مقام ہے جو بہترین ذریعہ ہے، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں تقرب الہی کا رزق بٹ رہا ہوتا ہے۔ جیسے مجلس ہوتی ہے تو ایک ظاہری تبرک بٹتا ہے اور ایک معنوی تبرک بٹتا ہے، تو جو معنوی تبرک ہے وہ کیا ہے؟ تقرب الہی ہے، جو سفینہ خدا سے ملا دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، یہ ذات ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ اور پانچویں جو عزت ہے، انشاءاللہ میں اس کو گفتگو کو یہاں روک رہی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا سا تذکرہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا آپ کے ساتھ کرنا تھا، اور کچھ آیات قرآنی کیونکہ ہمارا موضوع ہے قرآن اور وارث قرآن، اس حوالے سے چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کہ کس طرح حسین وارث قرآن ہیں۔ ہر معصوم، ہر زمانے کا امام وارث قرآن ہے، ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے۔ پانچویں جو عرش کی عزت ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم کل گفتگو کریں گے اور پھر ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ جو رنگ ہے کائنات میں جو رنگ ہے، قسم بخدا محمد و آل محمد کے رنگ ہیں، انہی کے صدقے سے پروردگار عالم نے خلق کیا، انہی کے صدقے سے اس کائنات کو خلق کیا، ارے اپنے عرش کو نور مصطفیٰ سے خلق کیا، تو پھر زمین پہ بیٹھنے والے کیسے اعتراض کر سکتے ہیں، کیسے ان درجوں کو حاصل کر سکتے ہیں جو ان کی فضیلت اور جو ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ انہیں درجہ ہے۔ پانچویں جو عزت ہے وہ یہ ہے کہ چوتھے امام علیہ السلام کی حدیث ہے، تفصیلی یہ حدیث ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ کل گفتگو کریں گے کہ پروردگار عالم نے چار انوار سے چار حصوں میں اپنے تخت کو، اپنے عرش کو خلق کیا ہے۔ وہ چار انوار کیا ہیں؟
انشاءاللہ اس میں ہم کل گفتگو کریں گے، اور ان کے رنگ کیا ہیں. یہ وہ رنگ ہے جس سے رنگ کائنات ہے. یہی وہ 4 رنگ ہیں، ان رنگوں پہ ہم کل بات کریں گے. یہ وہ رنگ ہے جس سے کائنات میں رنگ ہے. بس اس حدیث کی یہ جو مناجات تھی، اس کے 5 حصے عزت کے آپ کی خدمت میں تمام ہوئے. 5واں حصہ انشاءاللہ تفصیلی ہم گفتگو کریں گے کل. اور اس سے پہلے کہ میں قرآن اور وارث قرآن کے حوالے سے چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں، امام حسین علیہ السلام کا جو مقام ہے قرآن کے ساتھ، ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں. یہ آپ کی خدمت میں امام علی رضا علیہ السلام کی اس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جو ہمارا سلسلہ ہے کہ روز جو ہے وہ ہم گفتگو کرتے ہیں. امام علیہ السلام نے جو ہمیں 10 وہ صفات بتائی ہیں، کون سی وہ 10 صفات ہیں جو اس انسان کے اندر ہوتی ہیں، تو وہ انسان، اس کا ایمان بھی کامل ہے، اور اس کا محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس کا ایمان کامل ہے، اس کی عقل کامل ہے. در حقیقت یہ 10 درجے ہیں ایمان کے، جو حضرت سلمان فارسی کو کہتا ہے نا 10 درجوں پر. اہل بیت سے متمسک ہونا چاہتے ہو، اہل بیت کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہو، امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ 10 خصوصیات، زیادہ نہیں، 10، بس یہ 10 عادتیں، ایٹریبیوٹس، خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لو، ہم میں سے ہو جاؤ گے. اہل بیت میں شامل ہو سکتا ہے انسان، عقل کامل ہو جاتی ہے، ایمان کامل ہو جاتا ہے. کون سی صفت آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گی؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے حاجت بیان کی جائے تو وہ اکتاتا نہیں ہے. جتنی وہ مدد کر سکتا ہے اپنی حیثیت کے حساب سے وہ کرتا ہے. کبھی دیکھے کوئی پریشانی میں ہے، یا میں کیا کر سکتی ہوں کسی کے لیے، یہ جذبہ اہل بیت اطہار ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. ہاؤ آئی کین بی پارٹ آف اٹ. اب اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن اگر ممبر سے نہیں کی جائیں یہ باتیں تو کہاں سے کی جائیں. زندگی میں ہمیں کچھ ایسے بھی لوگ دیکھتے ہیں، کہیں بھی کوئی برا کام ہو رہا ہے، کسی کی برائی ہو رہی ہے، شر ہو رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، they will come کہیں سے بھی، اس میں اپنا فائدہ ہے یا نہیں ہے، they will become part of it. جبکہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہیں بھی نیکی ہو رہی ہے، یعنی بدی سے اتنی دور کہ آپ کا واسطہ ہو، تعلق ہو، کچھ بھی نہیں، اچھا کام ہو رہا ہے، go out of your way and try to be part of it. کہیں بھی کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی چیریٹی ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، اس کے اندر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، کسی اچھی بات کی جا رہی ہے، 4 لوگ بیٹھے اچھی بات کریں، try to be there, say something good about someone, praise someone. اگر کسی کا کوئی اچھا عمل ہے تو اسے حوالے سے. یہ مومن کی بہت اہم، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، خصوصیت ہوتی ہے. آؤٹ آف دا وے جا کر ہیلپ کرنا، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ نیکی میں آگے رہنا. ظاہر ہیلپ کرنا بھی نیکی ہے، بہت بڑا اس کا ثواب ہے. اچھا، وقت کے حوالے سے ہم روز بات کرتے ہیں کہ کون سا ایسا وقت ہے جو مختص ہے، خاص ائمہ اطہار علیہ السلام سے. اور آج جو وقت جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ ہے ذات سید الشہداء، کیونکہ میں ابھی آپ کے سامنے کچھ آیتیں بھی پڑھوں گی ہمارے موضوع کے حوالے سے، قرآن اور وارث قرآن. تو ان آیتوں کے پیش کرنے سے پہلے آج کیونکہ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کی منصوب آج کا دن ہے، اور ان کا زیادہ تر دنیا میں اس وقت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا جھولا اٹھایا جاتا ہے 6 محرم کو. کچھ 9 کو بھی کرتے ہیں، کچھ 6 کو بھی کرتے ہیں. تو آج شہزادہ علی اصغر جو کہ مولا حسین کے بہت قریب آخری شہادت ہے، سب سے چھوٹا لاشا ہے لیکن سب سے وزنی لاشا ہے، جو حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا روز عاشور. ویسے ہی باب الحوائج کے توسل سے مانگو تو ملتا ہے، لیکن آج میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی امام حسین علیہ السلام کا وہ مخصوص وقت کہ جو امام حسین علیہ السلام سے توسل کرنا چاہتا ہے. سورج کی شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں اس حدیث کو بیان کیا ہے. کل 4 معصومین علیہ السلام کی جو مختص آورز ہیں 24 گھنٹوں میں، کس امام سے کب مانگو اور کیا مانگو. امام حسین علیہ السلام سے جو توسل کرنا چاہتا ہے وہ توسل کرے
سورج کی پہلی کرن. آئمہ فرماتے ہیں ہمارے جد حسین سے جو توسل کرنا چاہتا ہے مخصوص وقت مخصوص ہے امام حسین السلام کے، جب سورج کی پہلی کرن زمین پہ پڑے اس کے 3 گھنٹے بعد، یعنی جب طلوع آفتاب ہوتا ہے اس کے 3 گھنٹے بعد سے لے کر دن چڑھنے تک کا جو زوال کا عروج کا وقت ہوتا ہے، اس وقت تک وہ وقت مخصوص ہے امام حسین السلام کے لیے. اس میں جو مانگو صدقے میں حسین ابن علی کے پروردگار اس لمحے میں اگر کوئی توسل کرے تو اسے عطا کرتا ہے. خدا کی قسم عجیب ذات ہے حسین ابن علی کی، عجیب ذات ہے. فخر انبیاء ہیں، فخر انبیاء ہیں، وارث انبیاء ہیں، اور ہر نبی نے حسین کی عظمت کو سلام کیا ہے. ہر نبی نے حسین کے فضائل کو جب دیکھا ہے تو جھک کے سلام کیا ہے. امام حسین علیہ السلام وہ ذبح عظیم ہے، وہ ذبح عظیم ہے کہ علی کا زیب و زین زندہ ہے. کون کہتا ہے حسین زندہ ہے؟ کون کہتا ہے کہ کربلا گزرے ہوئے لوگوں کی کہانی کوئی قصہ ہے؟ علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا نور عین زندہ ہے. علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا نور عین زندہ ہے. نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے. جب سنو اذان، جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے. مولا حسین ہمارے آقا، ہمارے مولا وارث قرآن ہیں. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر قرآن کو انسانوں میں دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھو، اور اگر حسین کو کتابوں میں دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو. یہ مقام ہے، مقام حسین ابن علی کا کہ قرآن کو انسانوں میں دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھو، جو کٹی ہوئی رگوں سے، کٹے ہوئے سر سے نوکے نیزہ پہ قرآن سنائے اسے حسین کہتے ہیں. اور قرآن جہاں جہاں آیتوں میں سورہ فجر کی صورت میں، کبھی سورہ نساء کی صورت میں، کبھی سورہ فرقان کی صورت میں پڑھ کے حسین کا قصیدہ سنائے تو اسے آیات قرآنی کہتے ہیں. برائے خوشنو دیے امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی چند آیات سورہ نساء کی، آیت نمبر ورس نمبر 174. کہاں حسین ہے قرآن میں؟ حسین اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں، موضوع ذہن میں رکھیے گا. قرآن اور وارث قرآن. آج قرآن باقی ہے تو حسین کی جانب سے. کیوں؟ حسین کی شہادت کی، حسین کے سیکریفائس کی وجہ سے، قربانی کی وجہ سے، ذبح عظیم کی وجہ سے. ورنہ یزید تو قرآن جلا دینے والا تھا، یزید تو قرآن کو ختم کر دینے والا تھا. کیوں؟ کیا اس نے نہیں کہا بنت علی کے سامنے؟ کیا اس نے اقرار نہیں کیا بھرے دربار میں کہ نعوذ باللہ من ذالک نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، قرآن تو جھوٹی کہانیوں کا قصہ ہے جس کو دنیا خلیفۃ المسلمین کہہ رہی ہے؟ اور شرم آنی چاہیے ان مسلمانوں کو جو آج 1400 سال بعد بھی قرآن پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اس کو خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں، اور یزید زندہ باد کے پلے کارڈز اٹھاتے ہیں. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار، ور محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. سورہ نساء پروردگار عالم فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبین. اور اس کے بعد 174 175 میں پروردگار عالم فرماتا ہے فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما.
اے انسانوں تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے برہان آیا ہے. صرف حسین ہی نہیں، اس میں امام زمان کا بھی تذکرہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صرف حسین ہی نہیں، جو لوگ پوچھتے ہیں نا امام مہدی قرآن میں کہاں ہے، قرآن اور وارث قرآن الگ نہیں، امام کے ٹائٹلز میں سے ہے. امام زمان کے، امام زمانہ کے ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ہم اس میں کہتے ہیں السلام علیک یا صاحب الزمان، کہتے ہیں نا السلام علیک یا قاطع البرہان، السلام علیک یا شریک القرآن. کوئی آیت ایسی نہیں ہے قرآن کی جس میں وارث قرآن شریک نہ ہو. اور سورہ نساء کی 174 اور 175 میں پروردگار عالم فرماتا ہے اے انسانوں تمہاری رب کی طرف سے برہان آیا ہے. تمہارے رب کی طرف سے برہان آیا ہے. برہان کیا؟ روشن واضح نور تمہاری جانب بھیجا ہے. بس وہ جو اس نور پہ ایمان لے آئے، اس نور کو مضبوطی سے تھام لے، ہم اپنی خاص رحمت میں اسے داخل کر دیں گے. اور کیسی رحمت ہے کہ ان کے لیے مستقل صراط مستقیم کی ہدایت ہے. اور پھر اس کے بعد خدا کا ہزار شکر ہے کہ اس نے ہمیں نور قرآن، نور اہل بیت سے وابستہ رکھا ہے، نور ولایت سے وابستہ رکھا ہے. نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، حیدری یا علی. بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نور ولایت سے متمسک رکھا ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ السلام وآئمہ اطہارین علیہ السلام. جتنا شکر ادا کریں کم ہے. دو بہت قیمتی چیزیں اللہ نے ہمیں عنایت کر دی، ایک ولایت علی ابن ابی طالب و ائمہ اطہار علیہ السلام، اور ایک عزائے سید الشہداء. خدا کی قسم یہی دو وہ نور ہیں، یہی وہ براہین ہیں، قرآن اور وارث قرآن، جو جنت تک لے جانے والے ہیں. اللہ نے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، حیدری یا علی. بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حسین صراط مستقیم تک لے جانے والے ہیں. ابتدا میں اگر یاد ہو عرش کے پائے پہ کیا لکھی ہے حدیث؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ ہدایت کا چراغ ہیں. اور آیت قرآنی کیا کہہ رہی ہے سورہ نساء کی؟ کہ ہم نے برہان بھیجا تمہاری جانب. قرآن کو برہان کہا، قرآن صامت ہو یا قرآن ناطق ہو، کہا یہ نور ہے جو ہم نے تمہاری جانب بھیجا ہے، جو کیا ہے؟ جو تمہیں نجات دے گا اور کس طرف لے کے جائے گا؟ ہدایت دے گا اور تمہیں اللہ کی جانب لے کے جائے گا، صراط مستقیم پر رکھے گا، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے گا. کیا مولا حسین نے پکار کر نہیں کہا کہ قیام حسینی کا مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے؟ قیام حسینی کا مقصد نجات دینا ہے. قیام حسینی کا مقصد یزید کے خلاف، باطل قوتوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے، لڑنا ہے، اس لیے کہ حسین حق ہے، قرآن حق ہے. قرآن حق ہے تو تمام وارث قرآن بھی حق ہیں، چاہے وہ پہلا علی ہو، چاہے وہ پہلا محمد ہو، چاہے اوسط محمد ہو، چاہے آخر محمد ہو. یہی وجہ ہے کہ حدیث رسول ہے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب صراط مستقیم پر لے جانے والے ہیں. بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قرآن وہ میزان حق ہے، قرآن وہ میزان حق ہے جس کی زبان کبھی حق سے ہٹتی نہیں. اور اگر وارث قرآن کے در پر آ جاؤ تو وہ حق ہے، علی مع الحق، حق مع العلی.
اور حسین ابن علی وہ حق ہے قسم بخدا کہ دشمنوں نے روز عاشور گواہی دی ہے کہ حسین حق ہے. شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت یہ اس بات کی دلیل ہے. شہزادہ علی اصغر کی شہادت سب سے آخر میں شہادت ہے، لیکن ایسی شہادت ہے قسم بخدا ایسی شہادت ہے کہ الٹ کے رکھ دی حسین ابن علی کے اس ننھے سپاہی نے دشمن کی فوجوں کی صفیں اس انداز سے کہ جو علی اکبر شبیہ پیغمبر کو قتل کر کے شہید کر کے نہ روئے، جو قاسم نوشاہ کے ٹکڑے کر کے نہ روئے، جو عباس علمدار کو شہید کر کے نہ روئے. نبی کی شبیہ دیکھی اکبر، کوئی فرق نہیں پڑا. علی کی شبیہ عباس کو دیکھا، کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن نہ جانے اصغر کس عالم میں تھے کہ جب انہیں دیکھا تو تڑپ کے دشمن ہیں لیکن تڑپ کے روئے ہیں. کس انداز میں دیکھا پتہ نہیں جسے دیکھ کے دشمن روئے ہیں ماں اس کو دیکھ کے کتنا نہیں روئے. وہ قول شاعر اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے. کیس عالم میں گئے تھے مجھے نہیں پتا جسے دیکھ کے ہرملا رو رہا ہے، جسے دیکھ کے عمر سعد رو رہا ہے. رباب نے اصغر کو اس حال میں کیسے دیکھا ہوگا، مولا حسین نے اصغر کو اس عالم میں کیسا دیکھا ہوگا. کبھی سوچا آپ نے، کبھی تصور کیا آج جس ننھے شہزادے کی مجلس میں میں اور آپ تشریف فرما ہیں، ہم مجلس برپا کر رہے ہیں، پوری 6 مہینے کی زندگی ہے بچے کی. 6 مہینے کی زندگی میں صرف فقط 2 دن ہے جس دن اس بچے کی حیات کے حوالے سے ہمیں کچھ ملتا ہے. ایک 28 رجب کا دن ہے اور ایک عاشور کا دن ہے. باقی آپ تمام تاریخ کو دیکھ لیں، کہیں اصغر کا کوئی ذکر نہیں ملتا. راستے میں اصغر کی کوئی ذکر ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملتا. صرف 28 رجب کا دن ہے جس دن کہا تھا حسین نے صغرا کی گوشت سے لیتے ہوئے، اصغر کیا کربلا تیر کھانے نہ چلو گے. اور اس کے بعد علی اصغر کا حال عاشور کے دن ملتا ہے. کس حال میں اصغر ملتے ہیں کہ پانی کی کمی کی وجہ سے دودھ ماں کا میسر نہیں، پانی میسر نہیں، جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے اصغر کے ہونٹ نیلے ہو چکے ہیں، اصغر کی سانسیں رک کر آ رہی ہیں. اور اب بچہ اس عالم میں ہے کہ بی بی ام رباب خود فرماتی ہے مچھلی کو جس پانی سے نکالتے ہیں نا، مچھلی کو جو شکاری ہے انہیں معلوم ہوتا ہے جب مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں تو مچھلی جب تڑپ کے جان دے رہی ہوتی ہے، مچھلی کو ذبح نہیں کرتے اس لیے کہ وہ خود ہی تڑپ کے مر جاتی. ہائے اصغر تیرا نصیب. بی بی ام رباب کہتی ہیں مثل ماہی میرا بچہ اپنے نیلے ہونٹ کبھی کھولتا کبھی بند کرتا تھا. نبض اصغر کی ڈوب چکی تھی. ایک مرتبہ حسین کی آواز استغاثہ بلند ہوئی، هل من ناصر ینصرنا هل من مغیث یغیثنا. کتنا غریب ہو گیا میرا امام، کوئی نصرت کرنے والا نہیں. ادھر فرات میں لاشیں عباس سڑ میں، ادھر خیمہ رباب میں اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. تاریخ کہتی ہے کربلا کی زمین پر جھولے سے خود کو گرا کے ننھے مجاہد نے تڑپنا شروع کیا. تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے بچہ، کسی کی گود میں اصغر کو قرار نہیں. قرار آیا تو کیسے، ہرملا کا تیر چلا، سے شعبہ تیر کاش کے
تیر چلا رہا تھا تو وہ تیر کمان سے لگا تھا جس سے انسانوں کا نشانہ لیا جاتا. ملعون نے وہ تیر لگایا جس سے ہاتھیوں کو گرایا جاتا تھا. تیر چلا در خیموں پہ کھڑی ماں دیکھ رہی تھی. تڑپ کے کہا میرے مولا کی خیر, میرے مولا کو تیر نہ لگنے پائے. تیر بڑا تھا, بچہ چھوٹا تھا. کون کہتا ہے حلقے اصغر چدا؟ مختل میں لکھا ہے صرف گلا نہیں چدو. تیر ایک کان سے گیا دوسرے کان سے باہر آیا. بچہ باپ کے ہاتھوں پر الٹ گیا, بچہ ذبح ہو گیا. رسن میں خزائم و تسلیم اللہ. لعنت اللہ ولقم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. لوری کسے سناؤ ہے, لوری کسے سناؤ, جھولا کسے جھلاؤ, جھولا کسے جھلاؤ, جھولا کسے جھلاؤ, جھولا کسے جھلاؤ. لوری کسے سناؤ ہے, لوری کسے سناؤ, جھولا کسے جھلاؤ ہے, جھولا کسے جھلاؤ. ایک بار شکل آ کے ماں کو ذرا دکھا دے, ایک بار شکل آ کے ماں کو ذرا دکھا دے. کیسے جیے گی ماں دے اتنا ذرا بتا دے. غم کس طرح بلاؤ ہے, غم کس طرح بلاؤ, جھولا کسے جھلاؤ ہے, جھولا کسے جھلاؤ ہے, جھولا کسے جھلاؤ. تیرے بغیر بیٹا جینا بھی ایک سزا ہے, آ جائے موت مجھ کو میری یہی دعا ہے. آنکھوں سے خوب بہاؤ ہے, آنکھوں سے خوب بہاؤ, جھولا کسے جھلاؤ ہے, جھولا کسے جھلاؤ. تیری جدائی دل پر خنجر چلا رہی ہے, ہر
باقی آپ تمام اس کو دیکھ لیں ستا رہی ہے ایک پل سکون نہ پاؤں ہے ایک پل سکون نہ پاؤں جھولا کسے جھلاؤں جھولا کسے جھلاؤں پیاسا ہے 3 دن سے کیسے یہ بھول جاؤں پانی نہیں میسر میں عرش ہی پلاؤں تشنا لبیں بجھاؤں ہے تشنا لبیں بجھاؤں جھولا کسے جھلاؤں میں جھولا کسے جھلاؤں تیرے گلے پہ بیٹا تیرے ستم چلا ہے تیرا گلا چھدار ماں کا بھی دل چھدا ہے مرہم تجھے لگاؤں ہے مرہم تجھے لگاؤں جھولا کسے جھلاؤں جھولا کسے جھلاؤں جھولا کسے جھلاؤں لوری کسے سناؤں ہے لوری کسے سناؤں جھولا کسے جھلاؤں جھولا کسے جھلاؤں گر گئے فوج کے نئے شہید کر وہ بلا شاہ کون نے اس وقت دی حل میں کی صدا نصرت شاہ کا سینے سے ایک طوفان اٹھا خود کو جھولے سے گرا کر علی اصغر نے کہا اماں مجھے مقتل کی رضا دو بابا نے مجھے یاد کیا ہے اماں مجھے مقتل کی رضا دو بابا نے مجھے یاد کیا ہے اماں مجھے مقتل کی رضا دو بابا نے مجھے یاد کیا ہے یہ کہہ کے مدینے سے مجھے لائے تھے سرور یہ کہہ کے مدینے سے مجھے لائے تھے سرور ہے فہرست شہادت میں تیرا نام ہے اصغر فہرست شہادت میں تیرا نام ہے اصغر ارے بتا گیا پروان چڑھا دو بابا نے مجھے یاد کیا ہے اماں مجھے مقتل کی رضا دو بابا نے مجھے یاد کیا ہے دم نادی علی کے بدل دو
میرا جامع بنا دے علی کے بدل دو میرا جامع سر پہ سجا دو علی اکبر کا ماما سر پہ سجا دو علی اکبر کا امامہ قرآن کے پاروں کی ہوا دو بابا نے مجھے یاد کیا ہے اماں مجھے مقتل کی رضا دو بابا نے مجھے یاد کیا ہے مظلوم پہ میدان میں ہے فوج کا ظالم میرے بابا کو سمجھتے ہیں اکیلا ظالم میرے بابا کو سمجھتے ہیں اکیلا اماں مجھے عباس بنا دو بابا نے مجھے یاد کیا ہے اماں مجھے مقتل کی رضا دو بابا نے مجھے یاد کیا ہے گہوارے اور آغوش کی کچھ بات نہ ہوگی پھر پیاری بہن سے بھی ملاقات نہ ہوگی پھر پیاری بہن سے بھی ملاقات نہ ہوگی ایک بار سکینہ سے ملا دو بابا نے مجھے یاد کیا ہے اماں مجھے مقتل کی رضا دو بابا نے مجھے یاد کیا ہے علی اصغر 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 مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر ابن فاطمہ شبیر ابن فاطمہ شیر خدا کا لاڈلا شیر خدا کا لاڈلا فوج عدو میں جب گھرا فوج عدو میں جب گھرا شیر خدا کا لاڈلا شیر خدا کا لاڈلا ہر سمت تھی شور و فغان یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا غریب یا حسین یا شہید یا حسین کفا یا حسین خطا یا حسین 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 محمد وآل محمد بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجهم زيارة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله،
السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا شريق القرآن. الأمان 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 من فتنة الزمان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. دعاء إمام زمانه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه عرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.